اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے اور اس کی 145 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس کی شروع کی 2 آیات کا میں ترجمہ کرتی ہوں اور اس کی تفسیر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہاں پہ جو آیات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں سورہ طٰہٰ میں، قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں یہ مطلع کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے کیا چیز مانگی ہے؟ محنت مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا۔ یعنی کہ ہم نے یہ قرآن تجھ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ کس طرح کی مشقت؟ کہ اگر تم لوگوں کو دعوت حق دیتے ہو، سیدھے راہ پہ آنے کی ترغیب کرتے ہو، لیکن اگر وہ نہیں آ رہے تو تم اس ٹینشن میں پڑ جاؤ، اس میں ہلاک ہو جاؤ۔ اس طرح سورہ کہف میں ہے باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ ہم نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ اگلا بندہ اس چیز کی طرف نہیں آ رہا تو وہ کیوں نہیں آ رہا، بلکہ ہم نے دعوت حق دینی ہے، اس کو سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ اس ٹینشن میں ہم نے نہیں پڑنا، اپنے دماغ کو مشقت میں نہیں لانا کہ ہم نے جس کو جو نصیحت کی ہے وہ اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہا، اس کو کرنا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک ہمیں اس سے میں بتاتے ہیں۔ دوسری آیات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، خود بھی قرآن پاک پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کے ترجمہ کیا ہے؟ بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بلکہ یہ کتاب ان انسانوں کے لیے نصیحت ہے، نہ کہ مشقت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب ایک یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بھی بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور بعض کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جب یہ انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں سورہ طٰہٰ کا سننا اور اس سے متاثر ہو کر بھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی تفسیر کے بارے میں یہ ایک ریفرنس بھی اس میں نمایاں ہے۔ اب بات اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو ہم لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے، اور سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا وہ تو ہمارے آج کل کے کنسیپٹ سے، پوائنٹ آف ویو سے، مائنڈ سے، ہر ایک چیز سے اپوزٹ ہو گیا ہے۔ ہم کس طرز زندگی پہ جا رہے ہیں اور قرآن پاک ہمیں کون سے راستے کا کہہ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ قرآن پاک کو مشقت کے ساتھ نہ خود پڑھیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیں، یعنی کہ ان کو ترغیب دینے کے بعد اس ٹینشن میں مت رہیں۔ لیٹس سپوز اگر میں اب یہاں پہ ایک چیز میں نے پڑھی، میں نے سمجھی، اور پھر میں نے اس چیز کو یہ فرض سمجھا کہ میں یہ چیز لوگوں تک پہنچاؤں، میں نے اپنا یہ فرض ادا کر دیا ہے۔ اب اگر یہ کوئی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہماری ٹینشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک جانتے ہیں اور وہ انسان جانتے ہیں، وہ اللہ اور مخلوق کے اعمال کی آپس میں بات ہوگی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں یہ دیکھیں کہ کیا ہم ان بندوں میں شامل ہیں کہ جن کے لیے یہ نصیحت کی کتاب ہے؟ کیا ہم ان سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ اس کتاب سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم اس کتاب سے؟ کتنی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ہم اس کتاب سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں۔ اور آہستہ آہستہ قرآن پاک کے الفاظ جب دنیا سے اٹھ جائیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو ابھی تو ہر گھر میں یہ معجزہ ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، خود بھی، اپنے ارد گرد بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔